ویورز، یہ ہماری سیریز کی آخری ویڈیو ہے۔ ہم نے حریم سلطان، نوربانو سلطان اور صفیہ سلطان کی کہانیاں سنی۔ آج ہم بات کریں گے کلثوم سلطان کی۔ کلثوم سلطان جو عثمانی تاریخ کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ کلثوم سلطان کا اصل نام اناستاسیہ تھا۔ وہ 1589 میں یونان کے جزیرے تیونس میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک یونانی عیسائی خاندان سے تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ان کے والد ایک پادری تھے۔ 1604 میں جب اناستاسیہ 15 سال کی تھی تو تاتاری قزاقوں نے ان کے جزیرے پر حملہ کیا۔ اناستاسیہ کو اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا اور پھر انہیں استنبول کی غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ یہاں ایک شاہی خریدار نے انہیں خرید کر سلطان احمد اول کے محل میں بیچ دیا۔ محل میں اناستاسیہ کو ایک نام نیا دیا گیا، ماہے پیکر، جس کا مطلب ہے چاند کی طرح خوبصورت۔ محل میں ماہے پیکر کی خوبصورتی سب کو حیران کر دیتی تھی۔ انہیں حرم میں خاص تربیت دی گئی، ترکی زبان، فارسی شاعری، موسیقی اور رقص۔ لیکن ماہے پیکر صرف خوبصورت نہیں تھی، وہ بہت ذہین بھی تھی۔ انہوں نے عثمانی سیاست اور محل کی سازشوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ ماہے پیکر جانتی تھی کہ محل میں زندہ رہنے کے لیے طاقت ضروری ہے، اور جلد ہی نوجوان سلطان احمد اول کی نظر ماہے پیکر پر پڑی۔ سلطان احمد اس وقت صرف 16 سال کے تھے۔ ماہے پیکر کی خوبصورتی، ذہانت اور جرت نے سلطان کو مکمل طور پر محصور کر دیا۔ سلطان احمد ماہے پیکر سے شدید محبت کرنے لگے اور انہوں نے ماہے پیکر کو ہسکی سلطان کا عہدہ دے دیا، یعنی سلطان کی سب سے پسندیدہ اور طاقتور بیوی۔ سلطان احمد نے ماہے پیکر کو ایک نیا نام دیا، کلثوم، جس کا مطلب تھا لیڈر یا رہنما۔ کلثوم نے سلطان احمد کو 4 بیٹے دیے، مراد، ابراہیم، قاسم اور سلیمان۔ اور اب کلثوم صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ مستقبل کی والدہ سلطان تھی۔ 1617 میں سلطان احمد اول کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ صرف 27 سال کی تھیں۔ کلثوم کے لیے یہ بہت خطرناک وقت تھا، کیونکہ ان کے بیٹے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ سلطان احمد کے بھائی مصطفیٰ کو تخت پر بٹھایا گیا، لیکن سلطان مصطفیٰ ذہنی طور پر بیمار تھے۔ صرف 3 ماہ بعد انہیں تخت سے ہٹا دیا گیا، اور پھر سلطان احمد کے بیٹے عثمان کو تخت پر بٹھایا گیا، اور وہ سلطان عثمان دوم بنے۔ لیکن سلطان عثمان کلثوم کے بیٹے نہیں تھے۔ کلثوم کو خطرہ محسوس ہوا کہ سلطان عثمان ان کے بیٹوں کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ عثمانی روایت کے مطابق نیا سلطان اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس لیے کلثوم نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے فوج کے ساتھ مل کر سلطان عثمان کے خلاف بغاوت کروائی۔ 1622 میں فوج نے سلطان عثمان کو گرفتار کر لیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ عثمانی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ سلطان کو فوج نے قتل کیا، اور یہ سب کلثوم کی سازش۔ سلطان عثمان کی موت کے بعد کلثوم کے بیٹے مراد کو تخت پر بٹھایا گیا۔ وہ سلطان مراد جہارم بنے، اور اس وقت مراد صرف 11 سال کے تھے، اور کلثوم کو والدہ سلطان کا عہدہ مل گیا۔ کلثوم نے اپنے نابالغ بیٹے کی جگہ خود سلطنت چلانا شروع کر دی۔ وہ تمام اہم فیصلے خود کرتی تھی۔ وزراء کی تقرری، فوجی مہمات، بیرونی پالیسی، سب کچھ کلثوم کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن جیسے جیسے مراد بڑے ہوتے گئے، وہ اپنی ماں کے اثر سے ناراض ہونے لگے۔ سلطان مراد جہارم بہت طاقتور اور سخت حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کلثوم کو سیاست سے ہٹا دیا اور خود مکمل اختیار سنبھال لیا۔ کلثوم کو محل میں محدود کر دیا گیا۔ لیکن 1640 میں سلطان مراد جہارم کا بھی اچانک انتقال ہو گیا، اور کلثوم کو دوبارہ موقع مل گیا۔ سلطان مراد کی موت کے بعد کلثوم کے دوسرے بیٹے ابراہیم تخت پر بیٹھے۔ وہ سلطان ابراہیم اول بنے، اور کلثوم دوبارہ والدہ سلطان بن گئے۔ یہ عثمانی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کوئی عورت 2 بار والدہ سلطان بنی۔ لیکن سلطان ابراہیم بہت کمزور اور نااہل حکمران تھے۔ وہ ذہنی طور پر بھی مستحکم نہیں تھے، کیونکہ انہیں بچپن سے ہی محل کے ایک کمرے میں قید رکھا گیا تھا۔ اس لیے کلثوم نے دوبارہ سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ کلثوم نے تقریباً 8 سال تک سلطان ابراہیم کی جگہ حکومت کی، لیکن سلطان ابراہیم کی نااہلی کی وجہ سے سلطنت بہت کمزور ہو گئی۔ خزانہ خالی ہو گیا،
فوج بغاوت پر تھی اور عوام ناراض تھی۔ 1648 میں مضرہ اور فوج نے مل کر سلطان ابراہیم کو تخت سے ہٹا دیا اور پھر انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ قسوم کے سامنے اپنے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ یہ قسوم کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ سلطان ابراہیم کی موت کے بعد ان کے بیٹے محمد کو تخت پر بٹھایا گیا اور سلطان محمد چہارم بنے۔ اس وقت محمد صرف 6 سال کے تھے اور قسوم تیسری بار والدہ سلطان بن گئی۔ لیکن اب قسوم والدہ سلطان نہیں بلکہ والدہ کبریٰ تھی، یعنی سلطان کی دادی۔ قسوم نے اپنے پوتے کی جگہ سلطنت چلانا شروع کر دی، لیکن اب ان کا مقابلہ ایک اور طاقتور عورت سے تھا، سلطان محمد کی ماں ترحان سلطان۔ ترحان بھی والدہ سلطان کا عہدہ اور طاقت چاہتی تھی۔ قسوم اور ترحان کے درمیان طاقت کی خونی جنگیں شروع ہو گئی۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگیں۔ قسوم نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطان محمد کو تخت سے ہٹا کر ان کے بھائی سلیمان کو سلطان بنا دیں گے، لیکن ترحان کو اس سازش کا پتہ چل گیا۔ ترحان نے پہلے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 1651 میں ایک رات ترحان نے اپنے وفاداروں کو بھیجا۔ قسوم سلطان کو اپنے محل میں گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ وہ اس وقت 62 سال کی تھی۔ قسوم نے اپنی پوری زندگی طاقت کے لیے لڑی اور آخر میں طاقت کی اسی جنگ میں ان کی جان چلی گئی۔ قسوم سلطان نے تقریباً 40 سال تک عثمانی سلطنت پر حکومت کی۔ عثمانی تاریخ کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ انہوں نے 3 بار والدہ سلطان کا عہدہ حاصل کیا، 2 سلطانوں کی ماں تھی اور 1 سلطان کی دادی۔ قسوم سلطان نے بہت سی مساجد، مدرسے اور خیراتی ادارے تعمیر کروائے، لیکن ان کی زندگی سازشوں، بغاوتوں اور خون خرابے سے بھری ہوئی تھی۔ قسوم کی موت کے ساتھ سلطنت نسواں کا دور ختم ہو گیا۔ تو یہ تھی قسوم سلطان کی حیرت انگیز اور المناک کہانی۔